اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ مسائل جنہیں معلوم کرنے سے انسان شرماتا ہے تو ان کے معلوم کرنے سے اجتناب کرتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ شرم کی پرواہ کیے بغیر معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان پر بھی پوچھتے وقت پسینہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ معلوم کرتے ہی نہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ مسائل بھی عموماً معلوم نہ کرنے کی وجہ سے پوشیدہ مسائل بن جاتے ہیں۔ تو ابھی ان ویڈیو میں کچھ جو اس کے مختلف حصے ہیں اس میں ہم ان پوشیدہ مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ مسائل جو ہمارے عام زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے رستوں میں سڑک پر پانی بہہ رہا ہوتا ہے یا کیچڑ ہوتا ہے، اور کوئی گاڑی گزرتی ہے ساتھ میں یا موٹر سائیکل گزر جاتا ہے تو اس پانی کی چھینٹیں یا کیچڑ کی چھینٹیں اٹھ کر ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ راستوں کا کیچڑ اور ناپاک پانی جو ہے وہ معاف ہے، بشرط یہ کہ بدن یا کپڑے میں نجاست یعنی ناپاکی کا اثر معلوم نہ ہو۔ فتویٰ اسی پر ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ جس شخص کی بازار اور رستوں پر زیادہ آمد و رفت نہ ہو اس کے لگنے سے بدن اور کپڑا پاک کر لینا چاہیے، چاہے ناپاکی کا اثر ہو محسوس ہو یا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، مختلف قسم کے پھل ہم لاتے ہیں گھر میں یا باہر کھاتے ہیں، کبھی کبھی ان میں کیڑے ہوتے ہیں، تو پھل میں جو کیڑے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ پھل وغیرہ کی کیڑے جو ہیں وہ پاک ہیں، لیکن ان کا کھانا درست نہیں اگر وہ زندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ویسے جو پھل کی کیڑے ہوتے ہیں وہ پاک ہیں، وہ ناپاک نہیں ہیں، لیکن کھانا جو ہے ان کا وہ درست نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں سڑ جائیں، خراب ہو جائیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کھانے کی چیزیں اگر سڑ جائیں، خراب ہو جائیں اور ان سے بو آنے لگیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتی، جیسے گوشت، حلوہ وغیرہ، مگر نقصان کے خیال سے ان کا کھانا درست نہیں۔ ایک بہت ہی ایک پوشیدہ سا مسئلہ یا جس کے بارے میں شاید ہی کبھی بات ہوئی ہو کہ مردہ انسان کے منہ کا لعاب جو ہے وہ کس طرح ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ مردہ انسان کے منہ کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ عموماً ہم ایک مسئلے کا سامنا کرتا ہے جب بھی ہم لیٹرین، باتھ روم، واش روم وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو پیشاب اور پخانہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے بخارات اٹھتے ہیں۔ کافی لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اب یہ جو بخارات اٹھ رہے ہیں وہ سیدھا جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے تقاضے اور ضرورت کے لیے اس کے منہ پہ، اس کے سانس میں آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عموماً سردی کی موسم میں انسان پیشاب یا پخانہ کرتا ہے تو اس سے دھوئیں کی صورت میں بخارات اٹھتے ہیں اور انسان اس سے شک میں رہتا ہے۔ اس حوالے سے ان بخارات کو جو ہے وہ پاک لکھا ہے، یہ بخارات جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے پیشاب ہی کے بارے میں ہے کہ اس کی باریک چھینٹوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیشاب کی باریک چھینٹوں کے بارے میں یہ ہے کہ پیشاب کی جو باریک چھینٹیں ہیں جو سوئی کے ناکے کے برابر ہو، معاف ہیں وہ۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اکثر گاؤں میں یا علاقوں میں کوئی تالاب ہے یا کوئی اور چیز ہے یا پانی کھڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی ٹینک وغیرہ ہے، اس میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے اور گرنے سے جو چینٹیں آپ کے اوپر پڑ جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ناپاک چیز پانی میں گرے اور اس کے گرنے سے چینٹیں اڑ کر کسی بھی پڑ جائیں تو وہ پاک ہیں، بشرط یہ کہ اس ناپاکی کا کچھ اثر ان چینٹوں میں نہ ہو۔ ایک بہت ہی ضروری مسئلہ کہ عورت کے وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورت کے وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی کا کیا حکم ہے؟ عورت کے وضو یا غسل سے بچے پانی سے مرد کو وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے۔ گو ہمارے نزدیک جائز ہے لیکن امام احمد کے نزدیک جائز نہیں اور اختلاف سے بچنا بہتر ہے۔ سب سے ضروری مسئلہ، ہم لیٹرین جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں،
بازار میں پبلک لیٹرینز ہوتے ہیں کہ آفس میں جاتے ہیں، آفس میں کامن لیٹرینز باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں جو لوٹا رکھا ہوتا ہے اکثر لوگ اس میں استنجا کرتے وقت شک میں ہوتے ہیں کہ آیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں جو پانی ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ لیٹرین کے لوٹے کے پاک ہونے میں اگر شک ہو تو اس لوٹے میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ بہہ جائے، تو لوٹے کا پانی اگر ناپاک ہو بھی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ایک ضروری مسئلہ کہ فرش کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے گھروں میں، مسجد میں، مختلف جگہوں پہ فرش پہ کوئی ناپاکی کی چیز گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ فرش خشک ہو کر پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسجد کا فرش ہو تو اس کو جلدی پاک کرنا چاہیے، پانی ڈال کر کپڑے وغیرہ سے صاف کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ کہ نجاست اگر جلائی جائے تو اس کا دھواں پاک ہے یا ناپاک۔ نجاست اگر جلائی جائے تو اس کا دھواں جو ہے وہ پاک ہے۔ ایک ضروری مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ناپاکی کے اوپر گرد و غبار کا کیا حکم ہے۔ نجاست کے اوپر جو گرد و غبار ہو وہ پاک ہے، بشرط یہ کہ ناپاکی کی تری نے اس میں اثر کر کے اس کو تر نہ کیا ہو۔ پیشاب کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت کن امور سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی ضروری بات ہے، اکثر ہم لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ تو دوستو، بات کرنا، بلا ضرورت کھانسنا، کسی آیت یا حدیث اور متبرک برکت والی چیز کا پڑھنا، ایسی چیز جس پر خدا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی فرشتے کا نام لکھا ہو یا کوئی آیت یا حدیث یا دعا وغیرہ لکھی ہو اپنے ساتھ رکھنا۔ البتہ اگر ایسی چیز جیب میں ہو یا تعویذ کپڑے وغیرہ میں بندہ ہو تو کراہت نہیں۔ بلا ضرورت لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پخانہ پیشاب کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، ان سب باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ ضروری مسائل جن کے بارے میں ہم نے آج بات کی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں وضو کے متعلق مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، آمین۔